یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ قبروں کو مسجد بنانا، اس سے مراد کیا ہے؟ قبروں کو مسجد بنانے میں نا 5 باتیں شامل۔ یہ جو ساری حدیث ہیں، 4 حدیث ہم نے یہاں پر پڑھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو مسجد بنانے والوں کو لعنتی قرار دیا اور ان کو بدترین قرار دیا اور ان کا ذکر کافروں کے ساتھ کیا، اور بطور خاص آپ نے خود اس سے اپنے آخری وقت میں منع کیا ان تمام باتوں سے۔ تو اس حکم میں 5 باتیں شامل ہیں۔ یہ جو ہے نا اتخاذ القبر مسجدن، قبر کو مسجد بنانا، اس کے اندر 5 باتیں شامل ہیں۔ جب کبھی کوئی انسان ان 5 باتوں میں واقع ہوگا تو گویا وہ ان حدیث کی وعید میں داخل ہو جائے گا۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی چیز ہے الصلاۃ علی القبر، قبر پر نماز پڑھنا۔ یہ کوئی انسان قبر پر کھڑا ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دے تو یہ یعنی ویسے تو نادر، یعنی ایسا کسی عقل مند انسان سے توقع نہیں ہوتی کہ قبر کے اوپر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، لیکن بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی بیوقوف اس حد تک شرک میں واقع ہو جائے کہ وہ قبر پہ جا کے یعنی قبر کے اوپر کھڑا ہو کر نماز شروع کر دے کہ شاید اس کا بھی کوئی تبرک ہے یا کوئی ایسی بات ہے۔ یا جیسے کعبہ کی چھت پہ چڑھا جاتا ہے تو کوئی بندہ کسی مزار کی چھت پہ جا کے نماز شروع کرے کہ اس کی شاید بڑی برکت ہے، تو یہ بھی قبر کے اوپر نماز پڑھنا۔ تو جو قبر کے اوپر نماز پڑھنا، یہ یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، امت میں کسی بندے کا کوئی خلاف اس میں ممکن نہیں ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اور یہ اس حدیث کی جو وعید ہے اس میں یہ بندہ آ جائے گا۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ الصلاۃ علی القبر۔ دوسرا مسئلہ ہے الصلاۃ الی القبر، دوسرا مسئلہ ہے قبر کی طرف نماز پڑھنا۔ الصلاۃ الی القبر، الی القبر سے کیا مراد ہے؟ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اور قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے اگر تو تحریف قبلہ ہے، یعنی قبلہ کسی اور طرف اور انسان قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، پھر تو یہ بندہ کافر ہے، یہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو قبلے کی تحریف ہے قصدن، یہ نواقض اسلام میں سے، ٹھیک ہے؟ یعنی قبلہ کعبۃ اللہ سے منہ پھیرنا قصدن، جانتے بوجھتے نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ نا جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو اہل قبلہ کہا جاتا ہے، آپ نے لفظ سنا ہوگا اہل قبلہ۔ تو مسلمان کی علامت جو بڑی علامت ہے اس میں سے کیا کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر تو کوئی انسان نماز جو ہے نا وہ قبر والے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تو کفر اکبر کا مرتکب ہے۔ اور اگر قبر کی طرف منہ کرنے کا یہ معنی ہے کہ اس نے قبلے اور اپنے درمیان قبر لے آیا وہ، جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کیا کہیں قبر کی تعلیم کا طریقہ کیا ہے کہ نماز تو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے نا، لیکن ایسے کھڑا ہوا جائے کہ قبلے کے سامنے قبر ہے اور پھر اس کے پیچھے انسان کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کہ منہ آپ کا قبر کی طرف ہے اور قبر کے سامنے قبلہ بھی ہے، تو یہ بھی منع ہے صراحتاً۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں، لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو، یعنی قبر کو قبلے کی طرف اپنے درمیان میں نہ لے کر آؤ، کیوں؟ یہ بھی وسیلہ شرک کا، ٹھیک ہے؟ جو انسان اب قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے لیکن قبر درمیان میں ہے، تب وہ تو نماز پڑھا، دیکھنے والے کو کیا پتہ ہے کیا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ دیکھے اور کہ اچھا یہ تو بڑا کوئی نیک بندہ ہے، ولی ہے اللہ کا، اور اس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ پھر شرک کا دروازہ کھل جائے۔ تو یہ بھی صراحت کے ساتھ منع ہے قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اور جو مشہور واقعہ صحیح بخاری میں بھی ہے تعلیقاً اور دیگر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ کے سامنے قبر ہے، ظاہری بات ہے اس دور میں قبریں تو مزارات تھوڑی ہوتے تھے، پکی قبریں نہیں ہوتی تھی، تو ایک بے نام سی کوئی قبر ہوگی چھوٹی موٹی، آپ نے یعنی غور نہیں کیا اس بات پہ، تو آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کا جو رخ تھا وہ قبر کی طرف تھا، یعنی آپ اپنی طرف سے قبلے کی طرف ہی نماز پڑھ رہے تھے لیکن آپ کے سامنے قبر تھی، آپ کو اندازہ نہیں ہوا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب دور سے دیکھا تو دور سے یہ آواز لگائی اور القبر القبر کا، یعنی آپ دیکھیں صحابہ کرام کی جو توحید کی غیرت تھی اور شدت تھی کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو عمر نے دور سے دیکھا کہ قبر سامنے ہے، تو وہیں سوال لگائی کہ قبر قبر، تو سیدنا انس فرماتے ہیں مجھے لگا شاید وہ کہہ رہے ہیں قمر قمر یعنی چاند، تو میں نے چاند کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا، تو بعد میں مجھے آگے پیچھے لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ قبر ہے سامنے آپ کے، تو قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھیں، تو پھر آپ نے یعنی قبر سے اپنا منہ پھیر لیا۔ تو یہ یعنی دوسرا مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ ہے الصلاۃ علی القبر، قبر پر نماز پڑھنا، اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ الصلاۃ الی القبر، قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اور میں نے کہا کہ اگر تو اس میں یعنی قبلہ انسان بدل دے کہ قبلہ کہیں اور ہے اور منہ اس نے کہیں اور کیا ہوا ہے، پھر تو یہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اگر اس نے یعنی قبلہ کی طرف ہی منہ اور قبر اس نے درمیان میں لے آیا، اس طرح کھڑا ہوا ہے کہ قبلہ کی طرف قبر آ جائے، تو یہ بندہ پھر وہ ان تمام وعیدوں کا مستحق ہے جو حدیث ہم نے پڑھی ہیں کہ وہ بدترین بندہ ہے اور لعنتی انسان ہے اور یہ سب باتیں، کیونکہ یہ شرک کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اور اس کے اندر نا یہ بھی شامل ہے جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں مسجد نبوی میں کہ بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہے نا آپ کی قبر سے گزرتے ہوئے دعا کرنا اور کسی بھی قبر پہ جا کے دعا کرنا اس قبر والے کے لیے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سب نے دیکھا ہوگا جو یہاں پر آئے ہیں اور جو نہیں آئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پر آنے کا موقع نصیب فرمائے، کہ لوگ جو ہے نا مسجد نبوی میں کہیں بھی کھڑے ہوتے ہیں نا، کہیں دور سے بھی، تو دیکھتے ہیں سب گنبد کہاں پہ، اور اس کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے بڑی راز و نیاز سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ المستعان، ٹھیک ہے؟ اگر تو اللہ کے رسول سے مانگ رہے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ جاہل ہوں تو ان کو تعلیم دی جائے، لیکن یعنی جو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے رسول سے مانگ رہا ہے تو پھر تو شرک اکبر ہے، اور اگر وہ اللہ سے مانگ رہا ہے لیکن اس نے بطور خاص اللہ کے رسول کی طرف منہ کیا ہوا ہے تبرک کے لیے اور ان سب باتوں کے لیے، تو یہ شرک کا ایک ذریعہ ہے اور یہ شرک اصغر میں شامل ہے یہ بات۔ عبد المعیز بھائی کہہ رہے ہیں یہ نقطہ دہرا دیں، عبد المعیز بھائی یہ نقطہ ابھی دہرانے میں وقت لگے گا، انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ تیسری بات کیا وہ ہے الصلاۃ عند القبر، قبر کے پاس نماز پڑھنا۔ پہلی بات ہم نے کی قبر پر نماز پڑھنا،
دوسری بات ہم نے کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. اب تیسری بات کیا اس میں شامل ہے وہ ہے قبر کے پاس نماز پڑھنا. الصلاۃ عند القبر. انسان اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے, قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, لیکن کہاں قبر کے قریب جا کے پڑھ رہا ہے. میں یہاں پر گھر میں مجھے پتہ لگا قریب جانے کے بہت بڑے حضرت صاحب ہیں, کوئی صحابی ہیں, کوئی نبی ہیں, ان کی قبر ہے. تو میں بطور خاص گھر سے جاؤں اس لیے کہ اس قبر کے پاس جا کے نماز پڑھوں, شاید اس میں ثواب زیادہ ہو جائے. تو یہ بھی کیا ہے, یہ بھی اتخاذ القبری مسجد میں آتا ہے. اور یہ بھی وہی جو تمام وعیدیں ہم نے پڑھی ہیں, یہ بندہ ان وعیدوں کا مستحق ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا کل الارض مسجد الا المقبرۃ والحمام. تمام مسجد, تمام زمین جو ہے نا وہ مسجد ہے, وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں سوائے کن جگہوں کے, قبرستان کے اور حمام کے, یعنی جو بیت الخلاء جسے ہم کہتے ہیں. تو قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا سوائے جنازہ کی نماز. تو جنازے کے علاوہ قبرستان میں جا کے نماز پڑھنا, قبروں کے درمیان نماز پڑھنا, قبروں کے پاس نماز پڑھنا, یہ صراحت کے ساتھ منع ہے. اور مشہور حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم, اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو. ولا تتخذوها قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بننے دو. مراد کیا ہے کہ جب قبرستان جو اس میں نماز نہیں نہ پڑھی جاتی, جب جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جائے گی وہ قبرستان بن جائے گا. تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بننے دو. ٹھیک ہے, تو قبرستان ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی. صحابہ کرام کو اس بات کا علم تھا, تو آپ نے بات کی نا. تو اس لیے قبروں کے پاس جانا نماز پڑھنے کے لیے اور دعائیں کرنے کے لیے یا کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے ان کے قریب جانا, یہ بھی اسی حکم میں داخل ہے جو ہم نے پڑھا. اور چوتھی بات کیا ہے, وہ ہے قبر کے اوپر مسجد باقاعدہ تعمیر کر لینا. ٹھیک ہے, تو پہلی باتیں کیا تھی, قبر پر نماز, دوسری تھی قبر کی طرف نماز, اور تیسری تھی قبر کے پاس نماز. اب چوتھی ہے کہ قبر کے اوپر باقاعدہ ایک عبادت خانہ تعمیر کر لیں, مزار تعمیر کر لیں, مسجد تعمیر کر لیں. تو یہ تو صراحت کے ساتھ منع ہے. اور یہ حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں وہ بڑے واضح ہیں, اور جتنی بھی حدیث ہم نے پڑھی ہیں, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اور یہ جو مسلمہ والی حدیث تھی جو کہ نیچے والی آپ نے بات بتائی کہ انہوں نے جب نیک لوگ فوت ہو جاتے تھے تو اس پر مسجد تعمیر کرتے تھے, تو ساری حدیث کی دلیل ہے. اور اس بارے میں جو حدیث ہیں بہت زیادہ ہیں, متواتر حدیث, یعنی صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, سنن میں, مسانید میں, تمام کتابوں میں ایسی حدیث ہیں کہ قبروں پر مسجد تعمیر کرنا اور مزار تعمیر کرنا یہ حرام. اور انسان کبھی کبھی حیران ہوتا ہے, میں کئی دفعہ آپ کو بات ذکر کرتا ہوں کہ یعنی جو مشرک ہوتا ہے انسان اس کی عقل پر حیران ہوتا ہے بہت دفعہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے جو ہے نا, یعنی لوگوں کو جو شیطان ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور کیا کیا ان کو پٹیاں پڑھاتا ہے. کہ ایک بندے نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے اس دور میں, بڑا معروف شخص ہے غماری, آپ نے نام سنا بھی ہوگا, ایک حدیث میں بڑا ماہر تھا وہ, لیکن اللہ نے اس کو حدیث کے نور سے محروم کیا ہوا تھا. احمد الغماری, یہ شیخ البانی کے ہم اثر تھا, اور بڑا بدعقیدہ آدمی تھا, بڑا گمراہ اور مشرک اور قبوری شخص تھا. تو احمد الغماری نے کتاب لکھی ہے, اس کا نام سے رکھا احیاء المقبور من ادلۃ استحباب بناء المساجد الى القبور. کہ احیاء المقبور اس کتاب کا نام, اور اس موضوع پر ہے کہ قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا بہت اچھا عمل ہے, مستحب عمل ہے, صرف جائز نہیں, مستحب عمل ہے. یہ جو ہوتا ہے جب اس کی بصیرت اندھی ہو جائے نا, اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو صحیح بخاری, صحیح مسلم کی بڑی بڑی واضح حدیث اور بڑی شدید حدیث, اس میں لعنت کی بات ہے, غضب کی بات ہے, غصے کی بات ہے, اور کفر کے ساتھ لے کر کیا گیا اس مسئلے کو, اور یہود و نصارہ کا عمل قرار دیا گیا. اتنی ساری حدیثوں سے انسان اندھا ہو جاتا ہے, کبھی کہتا ہے حدیثیں صحیح نہیں ہیں, کبھی ان کی تعویلیں کرتا ہے دور دراز کی, اور بڑی دور سے نا ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی ایسی باتیں لے کر آتا ہے کہ دیکھو جی اللہ کے رسول کی قبر بھی تو مسجد میں ہے, ابھی سیدہ عائشہ بھی تو نماز پڑھتی تھی. یہ باتیں ہم آگے کریں گے انشاءاللہ. تو جو مشتبہات جو ہوتی ہیں, کمزور دلائل جو ہوتے ہیں, ان سے پکڑ, ان سے جو تمسک اختیار کرتا ہے, اور جو بڑی روشن سورج کی طرح والے حدیث ہوتی ہیں ان کو پی جاتا ہے انسان. اللہ المستعان. تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری عقلیں ہیں ان کو سلامت رکھے. واللہ یہ بہت ضروری ہے, انسان کی جو عقل ہے وہ سلامت نہ ہونا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, سلف کے بارے میں ایسی ایسی بیکار باتیں کرتا ہے, انسان حیران ہو جاتا ہے یار یہ بندہ بھی کوئی علم سے وابستہ بندہ ہے, اس نے بھی کوئی کتابیں پڑھی ہوئی. تو بہرحال, اور پانچویں بات کیا ہے کہ قبر کو مسجد میں بنانا, یہ بھی اسی میں شامل ہے. یعنی کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس کی قبر کہاں بنا دی جائے, مسجد کے احاطے میں. تو مسجد پہلے سے وہاں پر جا کے قبر تعمیر کر دینا, تو یہ بھی اتخاذ القبوری مسجد میں آتا ہے. یہ چوتھی سے الٹ بات ہے. چوتھی بات کیا تھی کہ قبر ہے, قبر کے اوپر مسجد بنا دی. پانچویں بات کیا ہے کہ مسجد پہلے سے ہے تو اس کے اندر قبر بنا دی. دونوں باتیں منع ہے, کیونکہ شریعت کا عام قاعدہ کیا کہ قبر اور مسجد جمع نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا نا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بننے دو. یعنی جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں قبر نہیں ہو سکتی, جہاں قبر ہوتی ہے وہاں مسجد نہیں ہو سکتی. تو خواہ پہلے قبر ہو اس پر مسجد بنا دی جائے, یہ بھی حرام ہے. خواہ پہلے مسجد ہو اس پہ قبر بنا دی جائے, اس میں قبر تعمیر کر دی جائے, تو یہ بھی حرام ہے. تو دونوں میں سے جو چیز پہلے تعمیر کی گئی ہوگی وہ باقی رہنے دی جائے گی, اور بعد والی چیز کو گرا دیا جائے گا. اس کو گرا دینا, ختم کرنا لازم ہے. تو اگر قبر کے اوپر مزار تعمیر کیا گیا یا مسجد بنائی گئی ہے تو اس مسجد کو مسمار کرنا ضروری واجب ہے. اور اگر مسجد پہلے سے تھی بعد میں قبر داخل کی گئی اس کے اندر, تو اس قبر کو مسمار کر کے برابر کر دینا یہ واجب ہے. اگر تازہ قبر ہے تو اس مردے کو کہیں اور منتقل کر دیا جائے, اور اگر یعنی پرانی قبر ہے تو اس کو بالکل زمین کے ساتھ ملا دیا جائے, اس کے نشانات مٹا دیے جائیں, ختم کر دیا جائے. اللہ اکبر. تو یہ پانچ باتیں بھائی اتخاذ القبوری مساجد میں. میں اب دوبارہ دہرا دیتا ہوں, مویز بھائی بھی کہہ رہے تھے, اب آپ اچھی طرح دوبارہ سے اس کو لکھ لیں جن کا رہ گیا. یہ جو حدیث جتنی ہم نے پڑھی ہیں جس میں بات آئی ہے کہ
یہود و نصارہ جو تھے وہ اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میری قبر کو مسجد نہ بنانا، یا آپ نے لعنت کی، یا آپ نے ایسے لوگوں کو برا کہا. تو ان تمام جو حدیث ہیں سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو ان 5 قسم کی باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. 5 قسم کی باتیں کیا ہے؟ پہلی بات ہے الصلاۃ علی القبری، ہر وہ شخص جو قبر کے اوپر نماز پڑھا ہوتا ہے وہ اس وعید میں داخل ہے. دوسری بات ہے الصلاۃ الی القبری، ہر وہ شخص جو قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ اس وعید میں داخل ہے. اور اگر قبر کی طرف منہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ قبلہ چھوڑ کے قبر کی طرف منہ کر رہا ہے تو یہ بندہ کافر ہے. اور اگر وہ قبلے کی طرف منہ کر کے قبر کو درمیان میں لے کے آ رہا ہے تو یہ شرک اثر کا مرتکب ہے اور بدعتی انسان ہے، گمراہ انسان ہے. اور یہ ان تمام وعیدوں کا مستحق ہے جو اس بات میں ہم نے پڑھی. اور تیسری بات ہے کہ الصلاۃ عند القبر، قبر کے پاس نماز پڑھنا، قبرستان جا کے کسی نے ایک اللہ والا بندے کی، اللہ والا جو ہے اس کی قبر کے قریب جا کے، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی منع ہے. اور اس پر اجماع نقل کیا بہت سارے علماء نے. اور چوتھی بات کیا ہے کہ قبر کے اوپر مسجد تعمیر کر دی جائے، تو یہ بھی ان ساری حدیث میں صراحت ہے. اور پانچویں بات کیا ہے کہ مسجد کے اندر قبر بنا دی جائے، اس کے احاطے میں، اس کے صحن میں، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے. ہاں مسجد سے باہر بنائی جائے تو پھر حرج کی بات ہے. اللہ المستعان.